بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی میرا ملجا اور مأوا ہے. محترم حضرات، یہ سورہ رات کی 30 نمبر کی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس سے پہلے والی 2 آیتوں میں یعنی 28 اور 29 میں کل کے درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت ہوئی تھی کہ ایک بندے کو راحت دل کی اگر کسی کہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کو یاد کرنے میں آپ کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. اطمینان قلب کیا ہے؟ دل میں اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. یہ بات کل کے درس میں بتائی گئی تھی. اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک اعمال، تو ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، انجام بھی اچھا ان کو ہوگا. یہ پچھلی والی آیتوں میں کل کے درس میں ہوا تھا. اب جو آیت میں نے پڑھا اس میں اللہ کے نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے. نبی سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو سامنے مکے والے تھے، اور مکے میں وہ قوم تھی جن کے پاس کئی زمانے سے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا تھا. اب ایسے قوم کے پاس جب آپ گئے ہیں پیغام لے کر تو ان کو پیغام کو واضح کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کو یہاں پر تعلیم دی گئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے یہ پیغام آپ کو بھیجنا ہے، سنانا ہے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی کسی ایسی نشانی کے بغیر جس کا ایک لوگ مطالبہ کرتے ہیں. یعنی اسی شان سے جو کہا تو مطلب کہ اس سے پہلے وہ لوگ پوچھے تھے، پہلے کیا ہے بات آئی تھی، وہ لوگ ہم پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی نشانی نہیں، کوئی نہیں ان کے پاس، نبی اگر ہیں سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی بتا دے. وہ نشانی دیکھ کر ہم لوگ ایمان لا لیتے، وہ نشانی دیکھ کر ہم کیا ہے رسالت کو مان لیتے ہیں کہا گیا تھا. تو جواب میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کوئی نشانی الگ سے نازل نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کے نبی کی سیرت پاک آپ کی مکمل نبوت سے پہلے کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی. اگر وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر غور کرتے دیکھتے تو اتنا ہی کافی تھا ان کو ہدایت کے لیے. لیکن وہ لوگ ہر درمی کے واسطے سوال کرتے تھے. تو اسی کے جواب میں یہاں پر بھی کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے یعنی مطلب کوئی نشانی کے کسی کے مطالبہ کیے بغیر، کوئی کیا کیا کے مطالبہ کیے ہوں گے لیکن کوئی نشانی کے بغیر آپ کو کیا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. محترم حضرات، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی نبوت میں قرآن مجید جو ہے یہی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ کے نبی کی اوپر نبوت آپ کو دی گئی ہے، یہ بتانے کے واسطے قرآن کافی ہے، معجزہ ہے قرآن. تو ایسے بے شمار نشانیاں ملتی ہیں سمجھنے والوں کے لیے، لیکن ہر درمی کے واسطے جو نشانیاں مانگ رہے تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی ایسے ویسے پوچھنے سے کیا کوئی نشانی آپ کو مل جائے گی. ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. محترم حضرات، یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے، یعنی لوگوں کے سامنے جو بھی معاملہ تھا اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے
کہ دیکھو اللہ کے نبی جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے، وہ قوم جو موجود ہے اس سے پہلے اس قبیلے میں، اس خاندان میں بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، بہت سے لوگ گزر چکے ہیں۔ ہم بھی پڑھنے کا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء، سارے بادشاہ پورے کے پورے اس میں آ گئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے۔ تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں قبیلے میں آپ کو پیدا کیا گیا، یعنی ان تمام نبیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو اکیلے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ان نبیوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، آپ امام الانبیاء بتایا گیا، تو ایسا مقام اونچا آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اس انداز سے یہ لوگ جو اللہ کی بندگی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی صفات اور اختیارات اور حقوق میں دوسروں کو اس کا شریک بنا رہے ہیں اور اس کی نعمتوں کے شکریہ دوسروں کو ادا کر رہے ہیں، ایسی قوم کے پاس اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو ملا کے شریک کر رہے ہیں، یعنی شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں اللہ کا دیا ہے دنیا میں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا انسان، یہ لوگ شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا دوسروں کے واسطے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ایسی قوم ہے یہ۔ تو اس قوم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ لوگ مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے، اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والے بنے ہوئے ہیں، ایسے قوم کے پاس اللہ کا نبی کو بنا کر بھیجا۔ اور نبی کا کام یہ ہے کہ ان کو وہ پیغام سنایا جائے جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا پیغام وہ کیا ہے؟ قرآن مجید مکمل طور پر کیا بولتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہاں سے شروع ہو کر قل اعوذ برب الناس سے فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس، مکمل قرآن 30 سوروں کا یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے انسانوں کے نام۔ اس کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی پیغام آنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی بھی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ نبیوں کے کیا وہ سلسلے پر مہر لگانے والے خاتم الانبیاء ہیں آپ۔ اس لحاظ سے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کا پیغام لوگوں کو پہنچانا اللہ کے نبی کا کام ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ قوم ایسی ہے جو اللہ کے یعنی مہربان خدا کی نافرمانی کرنے والی ہے، یعنی جیسا کہ بات بتایا کہ آپ اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ کیفیت کی بنی ہوئی ہے۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا مرجع و ماوا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو حکم دیا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے سناؤ، آپ بول دیجئے میں آپ کے معبودوں کو ماننے والا نہیں ہوں، آپ کے بنائے ہوئے خداؤں کو میں نہیں ماننے والا ہوں، میرا رب میں جس کو مانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب وہی یعنی اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کھلے انداز میں بیان کرو کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی وضاحت آپ کیجیے، نہ کسی کا ملاجہ، کسی کا مروت، کسی کو کیا سمجھتے وہ ان کا ایک ڈر اپنے اندر بسانے کی ضرورت نہیں، آپ کھلے عام الگ اعلان اللہ کی اکتائی کو، اللہ کی توحید کو لوگوں میں عام کرو، یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا۔ اور ایک حکم یہ دیا گیا کہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توکل کرتے ہیں اللہ پر، تو وہ پیغام لوگوں کو بتانا کہ بھئی ہم ایسے معبودان باطلہ کے اوپر ہم توکل نہیں کرتے، معبودان باطلہ کے اوپر بھروسہ ہم کو نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ وضاحت کرنا۔ تو یہاں پر توکل کی بات آ رہی تو یوں سمجھیے کہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر مکمل طور پر یقین رکھنا، یعنی بھروسہ رکھنا۔ اس کی مثال حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک بندہ اللہ پر ایسا توکل کرنا چاہیے جیسے پرندے کرتے ہیں، پرندے صبح صبح اجالا ہونے کے فوری بعد کیا نکل جاتے ہیں، یعنی صبح سویرے خالی پیٹ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو منزل کا پتہ نہیں ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی ان کے کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کا بیٹھک نہیں ہے، بس وہ نکل جاتے ہیں، ختم، غذا کی تلاش میں، اللہ کی دی ہوئے غذا کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس اپنے گھونسلے کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو پرندوں کی ہے نا، وہ اس کیفیت انسانوں کی ہونا کہ اللہ ہم کو پال رہا ہے، اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، تو ہمارے نصیب میں اللہ رزق رکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو توکل کرتے ہوئے آدمی کو نکلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں، بلکہ آپ کو کیا ہے جد و جہد بھی کرنا ہے. جیسے فرشتے نکل کے تلاش کر لیں، ویسے آپ کو بھی کیا ہے محنت کرنا نکلنا ہے. اسی صورت میں وہ کیا وہ اللہ کا فضل آپ کو مل سکتا ہے. سامنے جب آخری بات بتائی وہی میرا ملجا و ماوا، آخری بات کیا بتاتے ہیں وہی نہیں مطاب، یعنی ہم کو لوٹنا اسی طرف ہے، ساتھ میں وہی ملجا اور ماوا. یعنی آج دنیا کے اندر ہمارا کوئی نگران یا ہمارے کوئی کام آنے والا، ہمیں کوئی مصیبتوں سے بچانے والا کوئی اگر ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا. اس لیے آدمی اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ملجا مان لیتا ہے، کسی اور اپنا کیا ہے سرپرست مان لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی کیا کامیاب نہیں ہو سکتا. بلکہ جو بندہ اللہ کو سب کچھ مانا تو اللہ ہر قدم پر اس کو ساتھ دے گا اور اس کی کیا بولتے ہیں نگرانی کرے گا اور اس کا انجام بھی اچھا بنے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جسے یہاں پر بیان کی گئی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آیتوں کو، اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے اور پڑھنے کی اور عمل کرنے کی